میں، اپنی مشکلات میں، اپنی بیماری میں، اپنی بھوک میں، اپنی صحت میں، اپنے سفر میں، اپنے حضر میں، ہر حال میں پکارو صرف اللہ کریم کو، یا اللہ مدد، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بس پکارو اللہ کو تنہا کے خالص کرنے والے واسطے اللہ کے دین کو، دین کا منع پکار، یہ خالص پکار کر اللہ نے ملاوٹ کسی شے کی نہ ہو، کسی پیغمبر کی ملاوٹ پکار میں نہ ہو، کسی نبی کی پکار کی ملاوٹ نہ ہو، کسی مطلب کی، کسی زندہ کی پکار کی ملاوٹ، خالص اللہ کو پکارو، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ مخلصین کا معنی سمجھو، فرشتوں کو من پکارو، نبیوں کو من پکارو، ولیوں کو من پکارو، اس سے میں یا جبریل، یا میکائیل، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا پیر زمین، نا یا اللہ مدد، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا علیم، یا حکیم، یا غفار، یا ستار، اللہ کو پکارو مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اگر جناب پسند سمجھے کافر ہو، کافر جو خالص پکار اللہ کو پسند نہیں کرتا، اللہ وہ غیر اللہ کی پکار کرتا ہے، جو غیر اللہ کی پکار کرے وہ کافر ہے، وہاں پر حجت معمولی مسئلہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میرے بندے پکار ہو، کوئی حضیر کے اسلام کو پکارتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتا ہے، کوئی بی بی مریم کو پکارتا ہے، کوئی جبریل کو، کوئی میکائیل کو پکارتا ہے، کوئی حضرت سلیمان کو پکارتا ہے، کوئی اصحاب کہف کو پکارتا ہے، کوئی ولیوں کو، کوئی جنات کو پکارتا ہے۔ تو اعلان کر دے کہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کی دو علتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ اللہ کو کیوں پکارو، اگلی آیت اخیری جب میں اللہ کریم نے فرمایا مجھے کیوں پکارو، واللہ یقضی بالحق، آیت نمبر 20، آیت نمبر 20 دیکھو، باب اور نسل کی علت نمبر 1، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو کیوں پکارو، واللہ یقضی بالحق، اس لیے کہ اللہ قضائے حاجت تمہاری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے ساتھ سے۔ اب اللہ حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے ساتھ سے، اللہ پورا کر رہا ہے، کوئی پورا کرنے والا نہیں۔ ہاں، بیٹے کی حاجت ہو، بیٹی کی حاجت ہو، رزق کی وسعت کی حاجت ہو، صحت کی حاجت ہو، طاقت کی حاجت ہو، اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے ساتھ سے۔ سبحان اللہ، کوئی دور کی گل نہیں، جھوٹ کی گل نہیں، اللہ ساتھ خود والی حاجت کو پورا کر دے، ٹھیک ہے۔ اس بات اللہ کی بات ہے، مجھے پکارو، واللہ یقضی بالحق، اگلا والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، جن کو مشرک پکار اللہ کے سوا وہ نہیں پورا کر سکتے ذرہ بھر۔ میں تو ساری کائنات کی حاجات کو پورا کرنا، یہ فرشتوں کی حاجت ہو، جنوں کی حاجت ہو، انسانوں کی حاجت ہو، پرندوں کی حاجت ہو، چرندوں کی حاجت ہو، درندوں کی حاجت ہو، پروں باہر کی مخلوق کی حاجت ہو، پتھر کے اندر دیا ہو اس کی حاجت ہو، میں تو ذرہ مخلوق کی حاجت کو پورا کر سکتا ہوں ساتھ والذین یدعون، جن لوگوں نے بابا کو مشرک پکارے، لا یقضون بشیء، وہ تو حاجات کو پورا نہیں کر سکتے ذرہ بھر۔ سبحان اللہ،
جی جی توجہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا مجھے کیوں پکارو اب کہ میں تمہاری حاجات کو پورا کر سکتا ہوں ساتھ کچھ اور من پکارو حضور کو کیوں کہ وہ تمہاری حاجت ذرہ بھر پورا کر سکتے نہیں. ایک ہی لفظ ہے نا. دوسری لفظ اللہ نے فرمایا مجھے پکارو خالص کیوں ان اللہ هو السمیع البصیر ان اللہ هو السمیع البصیر بے شک اللہ ہی ہے سننے والا دعاؤں کا دیکھنے جاننے والا حالات اور حاجات کا. اللہ کے سوا نہ ما فوق الاسباب سنتا ہے نہ دیکھتا جانتا ہے. ما فوق الاسباب سننے والا بھی اللہ دیکھنے جاننے والا بھی اللہ تمہاری حالات کو سننے والا بھی اللہ یہ پورا کرنے والا بھی اللہ تمہاری قوم کو سننے والا بھی اللہ حالات کو دیکھنے جاننے والا بھی اللہ تو بے پکار خالص کے لائق بھی اللہ. ان اللہ هو السمیع البصیر. ایک مقام آگے چلیں گے دوسرا مقام دیکھو آیت نمبر 60 وقال ربكم سبحان وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صفحہ نمبر 664 آیت نمبر 60 دیکھو وقال ربكم ترجمہ نازل سے جلدی وقال ربكم اعلان فرمایا تمہارے رب نے سبحان اللہ اعلان فرمایا تمہارے رب نے مولوی صاحب کا اعلان نہیں ایک پیر صاحب کا اعلان نہیں ایک بادشاہ کے وزیر کا اعلان نہیں ایک کسی بندے کا اعلان نہیں ایک نبی کا اعلان نہیں ایک فرشتے کا اعلان نہیں ایک جن کا اعلان نہیں ایک کوئی چیزے کا اعلان نہیں قال ربكم تمہارے رب کا اعلان ہے سبحان اللہ سبحان جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا مالک ہے اس کا اعلان کیا اعلان ہے ادعونی پکارو مجھ کو مانگو مجھ سے مانگو نبیوں سے مانگو فرشتوں سے مانگو جنوں سے مانگو مردوں کو مت پکارو ادعونی مجھے پکارو استجب لکم میں تمہاری دعا سن کے قبول کر کے جھولی ڈال دوں. سبحان اللہ. ادعونی استجب لکم تم مانگو میں خوش ہوتا ہوں میں راضی ہوں جو مجھ سے مانگے میں اس سے راضی ہوں. سبحان اسی کو کہتے ہیں رحمان بن مانگے دینے والی ذات مانگو تو خوش ہونے والی ذات نہ مانگو تو ناراض ہونے والی ذات. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي بے شک وہ بندے جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے یہاں عبادت سے مراد ما فوق الاسباب اي عن دعائي ابن جرير نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اب دعا مخل عبادات یہ سور دعا عبادت کا مقصد اور خلاصہ ہے. اب دعا مخل عبادات یہ سور دعا عبادت ہے. فرمایا جو میری دعا سے منہ موڑتے ہیں مجھ سے نہیں مانتے قبول کے جہاں پر مردوں سے مانتے ہیں کوئی فرشتوں سے مانتا ہے کوئی نبیوں کو پکارتا ہے کوئی نبیوں کو پکارتا ہے کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکارتا ہے کوئی علی حضرت کو داتا بنایا اس کو پکارتا ہے. اللہ کریم فرماتے جو میری پکار سے منہ موڑتے ہیں میں ان کا اللہ ہوتا ہوں اتنا نام ہوں سیدخلون جہنم داخرین آن کرے داخل
آسانی سے ملتا ہے اور آپ کو غور کرنے کے پھر گھر میں جا کے سب میں ایک ہی کسٹر میں دیکھو اور پھر غور فکر کرو انشاءاللہ دین سمجھ آ جائے گا صحیح عقیدہ سمجھ آ جائے گا ہاں هو الحي لا اله الا هو هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هو الحي وہ اللہ زندہ ہے 665 صفحہ میں 665 صفحہ آیت نمبر 65 آیت نمبر 65 هو الحي لا اله الا هو وہ اللہ زندہ ہے زندہ موت سے پاک ہے سبحان اللہ کی نصرت سمجھانا کہ میں زندہ ہوں میں موت سے پاک ہوں اور وہی ذات پکار کے لگے جو موت سے پاک ہوں جن پر موت نہ ہوئی وہ پکار کے لگے نہیں وہ الحي وہ اللہ زندہ ہے سبحان جب زندہ اللہ تو اس کے سوا کوئی الہ بھی نہیں ہاں الہ ہے جو موت سے پاک ہو جو موت سے پاک کوئی سوا اللہ کے اللہ هو الحي لا اله الا هو جب الہ اللہ کا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے جب الہ اللہ کا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے جب زندہ اللہ الہ اللہ تو فادعوه بس پکارو بھی اس اللہ کو اور میرا اللہ سے سمجھانے پہ پکارو کوئی بہت اس طرح نہیں سمجھا سکتا کہ جو دیر نہیں سمجھا سکتا اللہ کے سب کو اپنا مسئلہ آپ سمجھاتا ہے هو الحي تبھی اگنی میں بیان فرمائے هو الحي وہ اللہ زندہ نبی زندہ اگنی ابدی ہے موت سے پاک ہے جب موت سے پاک اللہ لا الہ الا هو اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں جب الہ اللہ تو فادعوه بس پکارو بھی اس اللہ کو مخلصین له الدین طرح کے خالص کرنے والے واقعی اللہ کے دین کو یعنی خالص پکار عقیدہ اللہ ہی کے اندر ہے ملاوٹ والی پکار لو کہ اللہ کو پکارو صحابی کو بھی پکارو اللہ کو بھی پکارو صحابی کو پکارو علی کو پکارو ولی کو نہیں خالص پکار اللہ کی مخلص اگر سمجھ یہ شان نبی کا بلانے والا ہے تیز بات کر رہا سورج کو سمجھا رہا اور یوسفی ادعو اللہ 348 صفحہ جی یہ ہے میں محمد کریم کا راستہ میں گناہ کا سارے اللہ کی دربار کی طرف کیا اللہ نے کی دربار میں یہاں گناہ کرو اللہ کو اللہ سے مانگو جو کچھ مانگ اللہ سے مانگو مدد مانگو مانگ اللہ کے نام بھی مانگو جی ادعو اللہ علی بصیرت پوری سمجھ کے ساتھ میں دیتا ہوں قرآن پڑھ کے تقریباً بیان کر کے میں کہتا ہوں اللہ کو مانگو اللہ کو مانگو یہی ایک دربار ہے اور کوئی دربار نہیں اللہ علی بصیرت میں بھی بلاتا ہوں تب میں بھی بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کے دربار کی طرف سبحان آنا میں بھی بلاتا ہوں وَمَنِ اتَّبَعَنِي سے جو میرا تابعدار ہوگا جو محمدی ہوگا وہ بھی بلائے گا لوگوں کو اللہ کے دربار کی طرف سمجھو بس جو قبر کی طرف ہو رہا ہے جو تھلے کی طرف ہو رہا ہے جو نبی کی پکار کی طرف ہو رہا ہے جو ولی کی پکار کی طرف ہو رہا ہے وہ محمدی نہیں بن سکتا وہ محمدی وہ بنے گا عاشق رسول کو بنے گا محب رسول کو بنے گا جو نبی کے نقش قدم پر کر کے لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف ادعو اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین
بن سکتا اور میں مشرکین کی طرح غیر کی طرح بلانے والا بھی نہیں ہوں. جتنا مشرک بلاتے میں غیر کی طرح میں بلاؤں اللہ ہی کیونکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں. اللہ کا رسول اللہ کی طرف بلائے گا, اللہ کا نبی اللہ کی طرف بلائے گا. غیر اللہ کی طرف بلانے والا وہ اللہ کا رسول نہیں بن سکتا. بات خوب سمجھو. اور نبی کا عاشق, نبی کا متبع, نبی کا محب اللہ وہ ہوگا کہ نبی کے نقش قدم پہ چل کے وہی کام کر کے اللہ کا بیان بتاتا تھا. یعنی اللہ کی طرف بلانا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, کتاب کی طرف بلانا, توحید کا سبق دینا. یہ ہے کہ نبی کا شان. آج بات سنو, 22 پارے سبحان میرے اللہ نے فرمایا ایھا النبی اے میرے پیارے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. اے میرے پیارے نبی, بے شک ہم نے آپ کو رسول شاہد بنا کر کے بھیجا, حق کی گواہی دینے والا, حق بیان کرنے والا, حق بتلانے والا, توحید و سنت کی گواہی دینے والا اور جنت کی خوشخبری سنانے والا, ماننے والوں کو